اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم کل کی کہانی کو جہاں سے ہم نے اختتام کیا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت مریم پریشان ہوئی تو فرشتہ دوبارہ خدا کا پیغام لے کر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا کہ جب تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے بات مت کرنا، اور لوگ کچھ پوچھیں تو ان سے اشارے سے ہی کہنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور اگر تم کو کچھ پوچھنا ہے تو خود اس بچے سے پوچھ لو۔ لہذا فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم مطمئن ہو گئیں اور اپنے اس بچے کو لے کر اپنے شہر کی طرف واپس نکل پڑیں۔ شہر میں جیسے ہی انٹر ہوئیں تو شہر کے لوگوں نے جیسے ہی حضرت مریم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت مریم کو گھیر کر کہا کہ مریم، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا عجیب کام کر دکھایا ہے؟ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ ہی تیری ماں ایک بدچلن عورت تھی، اس کے باوجود بھی یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ لہذا حضرت مریم نے بھی خدا کے حکم کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے بھی بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آخر ہم اس بچے سے کیا پوچھیں کہ جو خود ابھی گود میں موجود ہے؟ مگر قدرت خدا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں فوراً بول اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھ کو اپنی کتاب دی ہے، مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے، اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے چاہے میں کہیں بھی ہوں اور کسی بھی حال میں ہوں، اور اس نے مشکل میں میری ماں کا خدمتگار بنایا ہے، سرکش اور نافرمان نہیں بنایا ہے، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کو میں پیدا ہوا، جس دن کو میں مروں گا اور جس دن کو میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی یہ ساری چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ اسلام مذہب کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن کے اندر بھی سورہ مریم میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولتے ہی ان کی پوری قوم کو یہ یقین ہو گیا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان ہے اور نہ ہی ان کی ماں یعنی کہ حضرت مریم، اور یہ بھی بات واضح ہو گئی تھی کہ حضرت مریم ساری برائیوں سے پوری طرح سے پاک ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش سوائے اللہ کے کرشمے کے اور کچھ نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح سے ہوئی تھی وہ کوئی نارمل بات نہیں تھی، اس لیے ان کی پیدائش کی خبر چند دنوں کے اندر ہی پوری دنیا کے اندر آگ کے شعلے کی طرح پھیل گئی۔ اس دور کے کچھ لوگوں نے جہاں ایک طرف خدا کا کرشمہ مانا تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں نے حضرت مریم یعنی ان کی ماں کے اوپر بدکاریوں کے الزام لگائے۔ انجیل اور عیسائیوں کی کچھ روایت کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ایران کے مشہور بادشاہ نے آسمان کے اوپر ایک نئے اور چمکدار ستارے کو دیکھا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آسمان پر نکلنے والا یہ نیا اور چمکدار ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایک بڑے اور عظیم انسان کا جنم ہوا ہے، جس کی پیدائش ملک شام میں ہوئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوراً اچھی اچھی خوشبوؤں کا ایک بڑا تحفہ لے کر اپنا ایک قافلہ ملک شام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ بچے کی پیدائش سے متعلق ساری معلومات اکٹھی کر سکیں۔ بادشاہ کا بھیجا گیا یہ بڑا قافلہ جب ملک شام پہنچا تو وہاں پہنچ کر یہودیوں سے پوچھا، ہمیں اس بچے کے بارے میں خبر دو جو آنے والے دنوں میں روحانیت کا بادشاہ بنے گا۔ یہ سن کر یہودی فوراً حیران ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کی خبر اپنے بادشاہ یعنی کہ ہیروڈیاس کو دی۔ ہیروڈس کو، جس کو ہیروڈی دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جب یہ خبر سنی تو فوراً پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اس ایرانی قافلے کو اپنے محل میں طلب کیا۔ ایرانی قافلے کی ساری بات سننے کے بعد وہ اور بھی پریشان ہوا اور اس کو اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً ایرانی قافلے کو یہ اجازت دی کہ وہ بچے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کریں اور اس کے بعد مجھے آ کر آگاہ کریں۔ لہذا ایرانی قافلہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایرانی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا خوشبوؤں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ ایرانی بادشاہ کا پورا حال سنایا اور جاتے ہوئے انہوں نے حضرت مریم کو بتایا کہ ہیروڈ دی گریٹ یعنی کہ ہیروڈس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بنے گا۔ وہ بچے کی جان لینا چاہتا ہے، اس لیے آپ فوراً بچے کو کہیں محفوظ جگہ پر لے جائیں۔ اس بات سے آگاہ کر کے ایرانی قافلہ ہیروڈس کے محل میں جانے کے بجائے چھپکے سے اپنے علاقے ایران کی طرف نکل گیا۔ دوسری طرف حضرت مریم بھی اپنے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر ان کو بیت المقدس سے لے کر اپنے عزیزوں کے ہاں مصر کی طرف نکل گئیں اور اسی علاقے میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بیت المقدس میں واپس لے کر آئیں جب ان کی عمر لگ بھگ 13 برس کی ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے تاریخ پر بنائی گئی سیریز کا پہلا پارٹ ہے، جس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اور ان کی 10 سے 13 یا 15 سال تک کی زندگی کو کور کیا ہے۔ اگلی تحریر میں ہم اس بارے میں بات کریں گے، جانیں گے آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں کیا جھگڑا رہتا ہے۔ ان تینوں ہی مذہبوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح مانا جاتا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا یا پھر نہیں، اور اگر نہیں چڑھایا گیا تو جیسا کہ مذہب اسلام میں مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں کب، کیسے اور کیوں واپس آئیں گے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔